النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں، اور عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے تھے۔ یہودیوں کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، تو اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے کہ کسی کی دشمنی میں آ کر اس کے مذہب کا ہی انکار کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی انہی کے طرح کہنا شروع کر دیا کہ نہ یہودیوں کا کوئی مذہب ہے نہ عیسائیوں کا کوئی مذہب ہے، اصل مذہب تو ہمارا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن کسی کے مذہب کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ معلوم ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے فیصلے کرے گا کہ کون سچ بول رہا تھا کون جھوٹ بول رہا تھا، اور اللہ کے فیصلے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ یوں بتا دے کہ یہودی سچے تھے یا عیسائی سچے تھے، بلکہ فیصلے کا مطلب یہ ہے جو لوگ سچے تھے اللہ انہیں جنت دے گا، اور جو جھوٹ بولتے تھے انہیں جہنم میں پھینکے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکتا ہے، مسجد میں نہیں آنے دیتا، حالانکہ مسجد میں آنے والے کا مقصد اللہ کا ذکر ہے، اور یہ لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہیں۔ تو جو کسی کو مسجد میں آنے سے روکے اور یا مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے تو بہت بڑا ظالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا۔ تو اس کے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر سے کسی کو روکتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، ایک ہے کہ کوئی انسان مسجد میں آ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، اسے نہیں روکا جائے گا، لیکن اگر کوئی انسان مسجد میں آ کر انتظامی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اسے روکا جائے گا، کیونکہ جو فساد کرتا ہے، جو مسجد کے نمازیوں کو لڑاتا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے۔ مسجد کا متولی اسے کہہ سکتا ہے کہ آپ مسجد میں نہ آیا کریں، اس لیے کہ آپ مسجد میں عبادت کرنے نہیں آتے، آپ تو فرقہ واریت پھیلانے آتے ہیں، آپ تو لڑانے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا کوئی پاگل ہے جسے مسجد کے آداب کا خیال نہیں ہے، اسے بھی روکا جا سکتا ہے۔ بہت چھوٹا بچہ ہے جس کا خطرہ ہے کہ مسجد میں وہ پیشاب کر دے گا، تو اسے بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن جو عبادت کے لیے آ رہا ہے اسے نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، یعنی ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ مسجدوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، بجائے خوف خدا کے اللہ کے گھروں میں وہ بڑا سینہ تان کر اور بڑے تکبر کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد میری ہے، میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں کروں، اس طرح نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے اللہ کے گھر میں ڈرتا ہوا داخل ہو
کہیں مجھ سے اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسجدوں سے کسی کو روکتا ہے اور یا مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی قبلہ تبدیل کر لیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، مسجد حرام کی طرف۔ تو اس پر کافروں نے بہت پروپیگنڈا کیا کہ کیسا مذہب ہے، پہلے کہیں اور رخ کرتے ہیں، اب کہیں اور رخ کرتے ہیں، اس طرح کا پروپیگنڈا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے تم کیا کرو گے؟ یہ نقصان کرو گے کہ لوگ مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، لوگ عبادت سے ہٹ جائیں گے۔ تو ایسا کوئی قدم اٹھانا جس سے لوگ مسجدوں سے دور ہوتے ہوں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اگر کوئی ہمارے رویے کی وجہ سے مسجد چھوڑ جاتا ہے تو یہ ہم مجرم بنیں گے اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کون ہے کہنے والے کہ ان کا قبلہ کیوں تبدیل ہوا؟ آپ ان سے کہیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، ہم جدھر بھی رخ کریں اللہ ادھر ہی ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم بیت اللہ کی پوجا کرتے ہو، جیسے ہم پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح تم بیت اللہ کی پوجا کرتے ہو، تم بھی تو ادھر رخ کرتے ہو، بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا رخ ادھر کر لو، ادھر کر لیا۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کے رخ کرو، ہم نے ادھر کر لیا تھا۔ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ بعض کافروں نے یہ کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، جیسے 10ویں پارے میں تفسیر ہے کہ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے کہا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ اس عیب سے پاک ہے، کیونکہ بیٹا بیٹی یا جو اولاد ہے یہ ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، اللہ کا جسم ہی نہیں، تو جب جسم نہیں تو جسم کا حصہ کیسے ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ جیسی ہوتی، تو یہ شرک ہے، اللہ جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ جیسی نہ ہوتی، کسی اور نسل کی ہوتی تو تب بھی عیب تھا کہ اللہ کی یہ نسل ہے، اولاد اس نسل کی ہے، یہ بھی عیب تھا۔ تو اللہ عیب سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین سب اللہ کے ہیں اور ساری مخلوق اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کا حال یہ ہے اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکن، اللہ کہتے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں کہ اللہ کن بولے گا تو کام ہوگا، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، یعنی مشرکین مکہ، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، جیسے یہودیوں کے سے اور ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتا تھا، اللہ ہم سے بھی بات کرے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی نشانی بھیجے، کوئی ایسا معجزہ جیسا ہم چاہتے ہوں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کی یہ بات نہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی جتنے کافر گزرے ہیں سب کے دل ایک جیسے ہی ہیں، یعنی ہر ایک نے نبیوں پر اعتراض کیا، نبیوں کا انکار کیا۔ ہر زمانے کے کافروں نے یہی کہا اللہ ہم سے بات کرے، اللہ کو نشانی دکھائے۔ اللہ نے نشانیاں دکھائیں لیکن نہیں جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی دکھائیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، لیکن
اس سے نصیحت وہی پکڑے گا جو اللہ کی آیت پر یقین رکھے گا، اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی صفات بشیر اور نذیر، ہر نبی کی دو صفتیں تھی، بشیر بھی تھا نذیر بھی تھا، یعنی ہر نبی اپنے ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتا تھا اور اپنے نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا تھا۔ اور اسی طرح نبی کے جو وارث ہیں علماء، ان کے اندر بھی یہ دونوں خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں، وہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ ہر عالم کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہونی چاہیے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ نے تبلیغ کر دی، اس کے بعد اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو آپ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ جہنم میں کیوں گیا۔ نبی کا کام تبلیغ کرنا ہے، آگے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو اسے ہدایت دے، چاہے تو نہ دے۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی نبی نے تبلیغ کی لیکن لاکھوں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ہم نبی سے نہیں پوچھیں گے کہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ نبی کا کام ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا، نبی نے تبلیغ کر دی تھی، تو اب تم نے کیوں نہیں مانا، ان سے پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں۔ باقی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی بات مان لیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، جیسے آج بھی یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کو راضی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں اگر وہ ان کو راضی کرنا ہے تو وہ اس صورت میں راضی ہوگے جب تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ۔ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ تو جب اسلام ہم چھوڑ نہیں سکتے اور یہودی ہم سے راضی ہو نہیں سکتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو راضی کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر آپ نے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی جبکہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہ کافر ہم سے راضی نہیں ہوں گے اور ہم نے ان کو راضی نہیں کرنا، ہم نے صرف اللہ کے باوجود اگر آپ لوگ ان کافروں کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ نشانیاں تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے پڑھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایمان لے آئے، اور جو کفر کر رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا نقصان نہیں کر رہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ خود جہنم میں جائے گا۔